بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ اللہ کا یہ محبوب کلمہ پڑھا کرو، اولاد کو فرما بردار بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نہایت ہی خوبصورت، انمول اور نازک ترین نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کی مسکراہٹ سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور والدین کی آنکھوں کو حقیقی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، آج کے دور کا ایک نہایت ہی تلخ اور دردناک حقیقت یہ ہے کہ یہی اولاد بہت سے والدین کے لیے راتوں کی بے خوابی، دل کی بے چینی اور زندگی کی پریشانیوں کا سبب بن چکی۔ تو ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب کلمہ پڑھا کریں، جس کے پڑھنے سے اولاد کو فرما بردار بنتے ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ جدید ٹیکنالوجی، موبائل فون اور تیز رفتار زندگی نے جہاں دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، وہیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے بچے اپنے ہی والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بچے جو کبھی والدین کی ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑے چلے آتے تھے، آج گھنٹوں موبائل فون کی اسکرین پر گم رہتے ہیں۔ اگر والدین کسی کام کے لیے آوازیں دیں تو اکثر اوقات غصہ، چڑچڑاپن، بے رخی یا تلخ لہجہ ان کا جواب بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ والدین کو وقت دینا بھی کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر ایک عجیب سی خاموشی، ویرانی اور دلوں کی دوری جنم لینے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کی بات نہیں مانتے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، معمولی باتوں پر ضد، بدتمیزی اور تلخ کلامی بڑھ چکی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کی اولاد بری صحبت، نشے یا کسی گمراہ راستے کی طرف مائل ہو گئی، تو یقین جانیے کہ آج کی یہ گفتگو خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مجرب کلمہ بتایا جائے گا جس کو روزانہ پڑھنے سے آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے فرما بردار بنتے دیکھیں گے۔ تو یہ کلمہ کون سا ہے اور کون اور کتنی تعداد اور کس ترتیب میں پڑھنا، یہ جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجیے ایک ماں اور ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ اولاد جسے انہوں نے اپنی جوانی، اپنی محنت، اپنا سکون اور اپنے خون پسینے کی کمائی قربان کر کے پالا، وہی اولاد بڑے ہو کر والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگے۔ یہ وہ دور ہے جسے صرف وہی والدین محسوس کر سکتے ہیں جو راتوں کی تنہائی میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ان کے اس دکھ کی مکمل تلافی نہیں کر سکتا۔ لیکن اے محترم والدین، ہرگز مایوس نہ ہوں، کیونکہ جہاں دنیا کے تمام ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام کی بے مثال روحانی طاقت اپنا اثر دکھانا شروع کرتی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے کلمے کا عمل پیش کریں گے جس سے اگر آپ نے پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے فرما بردار بنتے دیکھیں گے۔ آپ کی اولاد کے دل نرم ہو جائیں گے اور ان کے اندر والدین کی محبت پیدا ہو اور وہ احترام و فرما برداری کی راہ اختیار کریں گے۔ یاد رکھیے، ماں باپ اور اولاد کا تعلق صرف ایک معاشرتی رشتہ نہیں بلکہ اپنے ایک مقدس امانت ہے جس کے حقوق اور فرائض خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جو اس رشتے کی عظمت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرو۔ ذرا غور کیجئے، جب رب کائنات والدین کو اف تک کہنے سے منع فرما رہا ہے تو پھر ان پر آواز بلند کرنا، بدتمیزی کرنا، ان کے دل کو دکھانا یا ان کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے وہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت خسارے کا سامنا کرتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ والدین کی خدمت اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا جس کے لیے چاہے آخرت تک مخر کر دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا چکھا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ ایسا جرم ہے جس کا اثر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں پر پڑتا ہے۔ محترم ناظرین،
ذرا اس خوبصورت منظر کا تصور کیجئے کہ جس گھر کی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو، جہاں بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوں، ان کی عزت کرتے ہوں، ان کے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں، تو ایسے گھر دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسے گھرانوں میں اگر معاشی تنگی ہو تو والدین اپنی اولاد کے حسن سلوک، ادب اور محبت کو دیکھ کر ہر پریشانی بھول جاتے۔ فرما بردار اولاد والدین کے لیے صرف دنیا کا سکون ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہی نیک اور صالح اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے اور ان کی قبروں کو اپنے اعمال صالح کی برکت سے نور سے بھرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جن والدین کو اللہ تعالیٰ نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرماتا ہے، وہ حقیقت میں دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں اس وقت نافرمانی، بدتمیزی یا بے سکونی کا ماحول ہو تو اسے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال کو بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور جب وہ چاہے تو لمحوں میں ضد کو محبت، غصے کو نرمی اور نافرمانی کو اطاعت میں بدل سکتا ہے۔ جب اولاد غلط راستے پر چل پڑتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ ایک ماں اور باپ کے دل کو پہنچتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ہدایت کے لیے راتوں کو جاگ کر آنسو بہاتی ہے، جبکہ ایک باپ خاموشی سے اپنی پریشانی کو دل میں لیے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ایک سچے مسلمان کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کی صرف ظاہری تربیت کافی نہیں بلکہ ان کی روحانی اور ایمانی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جب انسان اپنی تمام ظاہری وسائل، تدبیریں اور کوششیں آزما کر تھک جاتا ہے تب اسے اپنے رب کے حضور جھک جانا چاہیے، کیونکہ وہی دلوں کو بدلنے والا اور ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیاں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کی نیکی، ہدایت اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد کی دعا مانگی تو صرف اولاد ہی نہیں مانگی بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کا سوال کیا۔ قرآن مجید میں ان کی دعائیں مذکور ہیں: اے میرے رب، مجھے صالح اور نیک اولاد فرما۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے دعا کی: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم کرنے والے ہوں، اور اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ یہ عظیم دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اولاد کی اصلاح مقصود ہو تو غصہ، سختی اور مایوسی سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں تنہائی میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اپنی اولاد کی ہدایت، نیکی اور فرما برداری کی دعائیں کریں۔ خاص طور پر ماں کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ بگڑی ہوئی تقدیر کو بھی سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب ایک ماں سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بچے کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ضد، غصہ، نافرمانی اور بدتمیزی دراصل شیطانی وسوسوں اور نفس کے غلبے کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں کو نرم کرنے والا، ایمان کو تازہ کرنے والا اور شیطانی اثرات کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اولاد اس وقت آپ سے دور ہو چکی ہے، آپ کی بات نہ مانتی ہو یا آپ کے ساتھ بے رخی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اگر آپ دعا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہی اولاد جس کے رویے نے آپ کو رلا دیا ایک دن آپ کی محبت، عزت اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ والدین کے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد ضرور سنتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین انداز میں قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں ہم اولاد کی نافرمانی پر غمگین ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں، وہی ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں بھی جاگنا چاہیے۔ ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں اس خرابی میں ہمارا اپنا بھی کوئی قصور تو شامل نہیں؟ اسلام کا اصول نہایت واضح ہے۔ جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت اور احترام فرض کیا گیا ہے، اسی طرح والدین پر بھی یہ عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین دینی، اخلاقی اور عملی تربیت کریں۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا دور مادہ پرستی کا دور بن چکا ہے۔ باپ رزق حلال کمانے کی جد و جہد میں صبح سے شام تک گھر سے باہر رہتا ہے، جبکہ بہت سی مائیں بھی گھریلو مصروفیات یا سماجی ذرائع ابلاغ میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں کہ اولاد کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم اپنے بچوں کی ہر دنیاوی خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اچھے کپڑے، قیمتی موبائل فون، اعلیٰ تعلیم اور ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو انہیں سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے، یعنی والدین کی محبت، توجہ، رہنمائی اور وقت، وہ اکثر انہیں نہیں مل پاتا۔ اس کمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے اپنے دل کی بات والدین سے کرنے کے بجائے موبائل فون، غیر ضروری مصروفیات یا غلط صحبت میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی غلط صحبت انہیں نافرمانی، بد اخلاقی اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ والدین کے اپنے کردار سے ہوتی۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے ماحول میں دیکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل اور ذہن بالکل صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت پر سب سے پہلا اثر اس کے والدین کے اخلاق، عادات اور کردار کا پڑتا ہے۔ اگر والدین خود سچ بولنے والا، نماز کے پابند، حلال و حرام کا خیال رکھنے والے، بڑوں کا احترام کرنے والے اور حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے تو یہی خوبیاں آہستہ آہستہ بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی۔ اگر ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، قرآن کریم کی تعلیم، نماز کی پابندی، سچائی، امانت داری اور بڑوں کے احترام کی عادت ڈالیں گے تو یہی تربیت ان کی پوری زندگی کا سرمایہ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کر ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا، تو یاد رکھیے کہ یہ سوچ بعد میں شدید پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔ جس طرح ایک ٹیڑھا پودا اگر شروع میں ہی سیدھا نہ کیا جائے تو بڑا ہو کر درخت بننے کے بعد اسے سیدھا کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچپن کی غلط عادتیں جوانی میں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اولاد کی تربیت کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف اولاد کی دنیا سنوارنا نہیں بلکہ ان کی آخرت کی کامیابی کی فکر کرنا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین، نماز، اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں سکھاتے تو ہم اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری سے غفلت برتتے رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مراد اپنے گھر والوں کا نگران اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس مبارک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ہماری عبادات ہی کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ یہ بھی سوال فرمائے گا کہ جن بچوں کو تمہارے سپرد کیا گیا تھا تم نے ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے کیا کوشش کی؟ کیا تم نے صرف ان کے مستقبل، ملازمت اور دنیاوی کامیابی کی فکر کی یا انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کریم کی تعلیم اور والدین کے احترام کا سبق بھی دیا؟ محترم ناظرین، جب ہم اسلامی تاریخ کے روشن اور سنہرے ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کی تربیت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ وہ صرف اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی آخرت سنوارنے کو بھی اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد نہ صرف دنیا میں عزت و وقار حاصل کرتی تھی بلکہ دین کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی گئی نصیحت ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک آنے والے والدین کو یہ سبق دیا کہ اولاد کی صحیح تربیت کن اصولوں پر کی جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو توحید کا درس دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، صبر اختیار کرنے، تکبر سے بچنے، عاجزی اختیار کرنے اور لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر اگر ہر والدین اپنی اولاد کی تربیت کرے تو معاشرہ امن، محبت اور خیر کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔
وہ اپنے بچے کو صرف دنیاوی مہارتیں ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ سب سے پہلے قرآن مجید کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سچائی، امانت داری، حیا اور حسن اخلاق کا درس دیتے تھے۔ ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کا بچہ صرف دنیا میں بڑے مقام حاصل کرے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بنے۔ محترم ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ عظیم انسان اچانک پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کی شخصیت کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ نیک مائیں اپنی دعائیں، محبت، محنت اور بہترین تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کرتی ہیں جو بعد میں امت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر تو بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، استاد یا بڑا افسر بنے۔ ہم اس بات پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کئی زبانیں بول لیتا ہے، جدید علوم میں مہارت رکھتا ہے اور دنیاوی میدان میں کامیاب ہے، لیکن افسوس ہمیں اس بات کی فکر بہت کم ہوتی ہے کہ اسے نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے یا نہیں، وضو کے مسائل معلوم ہیں یا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت درست ہے یا نہیں، اور اس سے والدین کے حقوق کا شعور ہے یا نہیں۔ آج کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جہاں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن جوان بیٹوں کو اپنے والدین کی نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اسے دوسروں سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ آ کر اس کے والد کا نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کی تعلیم یقیناً ضروری ہے لیکن دین کی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی چند سالوں کی ہے جبکہ آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم ضرور دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، ذکر الہی، حسن اخلاقی، سچائی، حلال و حرام کی پہچان اور والدین کے آداب کی تعلیم بھی ضرور دیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا رمیہ یہ بھی ہے کہ بہت سے نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ تو انتہائی خوش اخلاق، نرم مزاج اور ہنس مکھ نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنے والدین کے سامنے آتے ہیں تو ان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ معمولی سی بات پر غصہ کرنا، اونچی آواز میں جواب دینا، بے توجہی اختیار کرنا، والد کی بات کو اہمیت نہ دینا ایک عام رویہ بنتا جا رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، جس ماں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر پالا، آپ کی ہر تکلیف پر خود تکلیف برداشت کی، راتوں کو جاگ کر آپ کی خدمت کی، اور جس باپ نے آپ کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی زندگی بہترین عمر محنت کرتے ہوئے گزار دی، کیا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں بے رخی، تلخ لہجے یا نافرمانی کا سامنا کرنا پڑے؟ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ایسا حسین انداز سکھایا ہے جو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکائے رکھو اور دعا کیا کرو، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف والدین کی خدمت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دل سے دعا کرتی ہے تو اس دعا کی برکت سے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس گفتگو کے نہایت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں قرآن مجید کی عظمت، اس کی روحانی تاثیر اور اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے مثال قوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ انسان کو پیش آنے والی کوئی ایسی روحانی، اخلاقی، معاشرتی یا خاندانی مشکل نہیں جس کا حل قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ جب انسان دنیا کے تمام ظاہری سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر تدبیر آزما لیتا ہے اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا کلام امید کی ایسی روشن کرن بن جاتا ہے جو مایوسی کے اندھیروں کو ختم کر کے دل میں سکون، یقین اور امید پیدا کر دیتا ہے۔ اس مبارک عمل میں سورۃ یاسین کی ایک آیت شامل۔ سورۃ یاسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت والی سورت قرار دیا ہے، اسی وجہ سے مسلمان اسے محبت اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ایک پریشان حال ماں یا باپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے خلوص دل سے دعا مانگتا ہے تو اپنے رب سے رحمت اور ہدایت کا سوال کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے
یہ شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ دلوں کی سختی، اخلاقی کمزوری، گھریلو اختلافات، بے سکونی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ جب گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، شیطانی وسوسے کم ہوتے ہیں اور گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیک بندے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی یہ دعا نقل فرمائی ہے: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں صرف دنیاوی کامیابی نہیں مانگی گئی بلکہ ایسی اولاد مانگی گئی ہے جو والدین کے لیے خوشی، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ مال اور اولاد دونوں آزمائش ہے، اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت سے کبھی غافل نہ ہوں تاکہ یہ نعمت آزمائش کے بجائے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس گفتگو کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اس کی ہر آیت سراسر رحمت، ہدایت اور برکت ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاق، یقین اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اصلاح، ان کے دل میں والدین کی محبت، ادب اور فرما برداری پیدا کرنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ یقین رکھیں کہ نفع اور نقصان، ہدایت اور اصلاح سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اپنی اولاد کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ وہ ان کے دلوں کو ہدایت، نرمی، محبت، ادب اور تقوی سے بھر دیں، انہیں نیک صحبت عطا فرمائیں اور انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس ایک بہت ہی پیارا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھ لینی ہے: یا ہادی، یا لطیفو، یا ودودو۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے فرما بردار ہوتے دیکھیں گے، ان کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی، کیونکہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب کلمہ ہے کہ جس میں اس کی حمد و ثنا ہے، جس کا بتائی گئی تعداد میں ورد کرنا اللہ تعالیٰ اس انسان کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دیتا ہے اور جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے ایک نیک اور فرما بردار اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ والدین کے لیے دنیا میں سکون، عزت اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی اور صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے آج ہی سے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز، دعا، حسن اور اخلاقی اور والدین کے احترام کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی اولاد کو نیک، صالح، باادب، باعمل اور فرما بردار بنائے، انہیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، بری صحبت، گناہوں اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی پریشان ماں یا باپ کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو جائے
اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے، اپنے والدین کی خدمت کرنے اور اپنی اولاد کی بہترین دینوں و اخلاقی تربیت کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔